بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مسلم لیگ نون کی طرز حکومت سے بھی اختلاف تھا اور وہ آپ میری تحریروں کی شکل میں اور ٹی وی پروگراموں کی شکل میں دیکھتے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرز سیاست سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور اس کا بھی ہم اظہار کرتے رہتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی بعض اداؤں نے ہمارے دل میں ان کا خصوصی مقام بھی پیدا کر دیا ہے. ان میں ایک جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہے. جب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ایک رات بھی انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گزاری. ہم نے کبھی ان کو پروٹوکول کے ساتھ گھر جاتے ہوئے یا دفتر آتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسری جو ادا ہمیں ان کی پسند آئی کہ 99 کے فوجی بغاوت کے بعد بھی نواز شریف کی وفاداری میں وہ جیل کے اندر رہے اور پھر ایسا وقت آیا کہ شریف برادران تو سعودی عرب چلے گئے لیکن وہ جیل برداشت کرتے رہے. اب کے بار بھی انہوں نے جس طریقے سے خود بار بار حکومت کو للکار کے جیل کی دعوت دی اور جس بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹا تو ہمارے دل میں انہوں نے اپنا خصوصی مقام پیدا کر لیا. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. آپ کا شکریہ. اور سب سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت بھی بہادری سے جیل کاٹا، ابھی بھی آپ نے تو خود جیل کو دعوت دی، اس پارٹی میں کیوں ہیں جس کے صدر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنا نہیں چاہتا؟ یہ بات درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا ایک موقف ہے جو بڑا واضح ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے. یہی ہماری کوشش ہے، یہی پی ڈی ایم تحریک بھی یہی کوشش کر رہی ہے. تو شہباز صاحب کا بیان کرنے کا طریقہ، کہنے کا طریقہ، ان کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہے. وہ شاید اس کو اس طرح بیان نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہوں، لیکن وہ مکمل اتفاق وہ بھی اسی بات سے کرتے ہیں اور اسی بات کے لیے پوری پارٹی کوشاں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ موقف بالکل واضح ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ تضاد بالکل واضح ہے اور وہ یہی ہے کہ ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار نہیں اور دوسرے بھائی مزاحمت کے لیے تیار نہیں. آپ لوگوں کو یہ تضاد نظر نہیں آتا؟ یہ بات بار بار ہوتی ہے مفاہمت کی، مزاحمت کی. تو مفاہمت کس سے کریں گے اور مزاحمت کس سے کریں گے اور کس مقصد کے لیے کریں گے؟ ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، سیاست میں ہیں. ہم نے حلف اٹھایا ہے آئین کے دفاع کا. اگر ہم ملک میں آئین کو ٹوٹتا دیکھیں، آئین شکنی دیکھیں، تو ہم پر لازم ہے کہ آئین کا دفاع کریں. ہم یہی کر رہے ہیں. جو یہ نہیں کرتا وہ اپنے حلف سے وفادار نہیں ہے. اور اسی نتیجے میں ہمارے ملک میں الیکشن بھی چوری ہوئے، اس کا نظام بھی بدل دیا گیا، آئین کے مطابق نہیں ہے. اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی آئین پیدا کرتا ہے وہ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر پیمانے پر آپ کا ملک زوال پذیر ہے. نہیں، وہ تو ہے زوال پذیر، لیکن آپ کو خود میاں نواز شریف صاحب کے عمل میں سب سے زیادہ کنفیوژن نظر نہیں آتا؟ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. کیسا کنفیوژن ہے؟ پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ملک کا نظام آئین کے مطابق چاہتے ہیں. کوئی دوسری بات ہے نہیں. اچھا، آئین کی حکمرانی وہ چاہتے ہیں تو پھر آئین کی روح سے یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کس کو وزیر رکھے اور کس کو نہ رکھے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت پرویز رشید صاحب کو کیوں فارغ کیا؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم اپنا فیصلہ کرتا ہے. ایک حالات پیدا ہوئے، اس حالات کو نپٹانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر ایک ادارے کا موقف ہے رشید صاحب کے بارے میں تو ان کا ٹھیک ہے. ملک کے چلانے کے لیے ایک ابہام جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بات یہ ہوتا ہے. یہ حکومتی معاملات کا حصہ ہوتا ہے. آپ اس حکومت میں دیکھ لیں کتنے وزیر فارغ کیے گئے ہیں، کتنوں کے قلمدان بدلے گئے ہیں. تو یہ چیز وہ تو آپ لوگوں کی طرح انقلابی نہیں ہے نا. ان کا تو کوئی انقلابی بیانیہ نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں دن رات کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. نہیں، یہ معاملات آپ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس پر چھوڑ دیں کہ وہ کیسے معاملات کو حل کرتا ہے. تو یہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے فیصلہ. وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے
کہ اس وقت مریم بی بی جو باتیں کر رہی ہے یا خود میاں صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا اس کی بنسبت مشاہد اللہ خان مرحوم کا جو بیان تھا وہ بہت زیادہ کم تھا. اس کی بنیاد پہ پھر مشاہد اللہ صاحب کو کیوں فارغ کیا گیا؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے، جو معاملہ تھا، جو اس میں اداروں کا رویہ تھا یا ان کی سوچ تھی جو انہوں نے بیان کی، اس کے مطابق وزیراعظم نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کیا. یہ ان کی صوابدید ہے، یہ بات ان پر چھوڑ دینی چاہیے کہ معاملات کو کیسے حل کرتے ہیں. تو یہی بات تو میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر قسطوں میں تابعداری کر رہے ہیں تو پھر مکمل کر لینا. نہیں، تابعداری کی بات نہیں ہے. اگر ہم یا قسطوں میں چلو کمپرومائز کر رہے ہیں. نہیں، کمپرومائز کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کمپرومائز آئین شکنی سے کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. اگر ہم کمپرومائز اس بات سے کریں گے کہ ہم کو ڈیل کر کے اقتدار میں آ جائیں تو پھر معاملہ خراب ہوگا. پھر تو جو آج کل، یعنی میں بنیادی بات یہ کروں گا کہ جس تنخواہ پر عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں اس پر مسلم لیگ تیار نہیں ہے. نہیں تو کیا 80 میں اور 90 میں اسی تنخواہ پہ نواز شریف صاحب نے کام نہیں کیا تھا؟ میں ان سب معاملات کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں. حقیقت سے میرا یہ بالکل ایک یہ سمجھیں کہ سوچا سمجھا، کیونکہ وہ نہیں، حالات اس کے لیے تو کسی کمیشن کے نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت سیاست میں اسی طرح لایا گیا اور اسی طرح سپورٹ کیا گیا جس طرح اس وقت عمران خان میں صاحب؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ٹروتھ کمیشن بنائیں گے یہ حقائق سامنے آئیں گے. اس ملک کے حقائق بڑے تلخ ہیں اور وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے. ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. ہاں. اور ہم نے اپنی تاریخ بھی مسخ کر دی ہے. لیکن اب لوگ یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب جس طرح نظر آنا چاہتے ہیں اس طرح ہے نہیں. نہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. جو حکومتیں ٹوٹی ہیں، جو نکالا گیا ہے بار بار، اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اس تنخواہ کو قبول نہیں کر سکتے جو وہاں پر دی جاتی ہے. لیکن نکالے جانے کے بعد بھی وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. کیا اس وقت کالا کوٹ پہن کے اور سپریم کورٹ جانا حسین حقانی وغیرہ کے معاملے پہ، کیا اسی تنخواہ پہ کام کے مترادف نہیں تھا؟ وہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. وہ گئے عدالت میں، سب کے سامنے گئے. یہ ان کا ایک فیصلہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ان سب فیصلوں کے حقائق اگر معلوم کرنے ہیں تو وہ جرگے کے اندر نہیں ہوں گے. وہ ایک ٹروتھ کمیشن میں ہوں گے. اور صرف ٹروتھ کمیشن، ریکنسیلیشن بھی چھوڑ دیں. ہمارے ملک کی تاریخ ہی میسر نہیں ہے. ہم شاید دنیا کا واحد ملک ہیں جس کی تاریخ بھی جو میسر ہے وہ حقائق پر نہیں ہے اور بہت دور ہے. الیکشن کے بعد جس طریقے سے میاں صاحب خود پس منظر میں چلے گئے، مریم بی بی خاموش ہو گئی، تو وہ بھی کیا پھر اسی تنخواہ پہ کام کی خواہش اور کوشش نہیں تھی؟ الیکشن کے بعد تو جیل میں تھے. ان کو تو الیکشن کے دوران، اور یہ بھی ایک جو الیکشن چوری ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دوران آپ نے کنوکشن کرا کر وہ آئے، جیل چلے گئے، جیل میں رہتے رہے، بیمار ہوئے، ملک سے باہر چلے گئے. یہ ساری حقیقت ہے. اس کے بعد ان کی جماعت موجود ہے، جماعت کے صدر ہیں، جماعت کے MNAs ہیں، وہ اپنا کام پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر کر رہے ہیں. آپ اس کام پر تنقید کر سکتے ہیں کہ شاید وہ اس نوعیت کا، اس شدت کا نہیں ہے جو آپ چاہتے ہوں، لیکن پارٹی کام کر رہی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، کوئی آدمی ٹوٹا نہیں ہے، ورکر بھی موجود ہے، ورکر بھی پرجوش ہے. تو یہ ہم یقیناً مزید کام کی ضرورت بھی ہے. پارٹی کو آرگنائز بھی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. پارٹی کے اندر بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جگہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ تنظیمی کام ہمیں کرنے چاہیے. پارلیمان کے اندر ملک کے مسائل کی بات کرنی چاہیے جو ہم کرتے ہیں، پارلیمان کے باہر بھی کرتے ہیں. پارلیمان تو مفلوج ہے تو پارلیمان کے باہر جانا پڑتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ملک میں صرف ایک جماعت اپوزیشن کر رہی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون، بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے ہمیں یہ آفر تھی کہ اگر اپنے بیانیے کو تبدیل کیا جائے اور اس کے نیریٹو کو اپنا لیا جائے تو ایک بار پھر حکومت مسلم لیگ نون کی ہوتی. یہ اس وقت چونکہ آپ پرائم منسٹر تھے اور زیادہ انٹریکشن آپ کے ساتھ ڈیلی بنیاد پہ ہونا تھا یا وہ مجبوری تھی، تو میاں شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے؟ یہ بات آپ کے پروگرام میں انہوں نے کی ہے اور مجھ سے بہت سے پروگراموں میں یہ پوچھا گیا
تو میں نے اس کا جواب یہی دیا کہ شہباز صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ 31 مئی تک میں وزیر اعظم تھا، اس کے بعد پارٹی الیکشن میں گئی، اس کا ایک پروسیس تھا، الیکشن ہم نے لڑا، الیکشن چوری ہوا۔ صدر وہ معاملات جانتا ہے جو دیگر لوگوں کو علم نہیں ہوتے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، ابھی بھی کی ہے، کہ اگر ہماری اسٹریٹجی مختلف ہوتی تو شاید ہم الیکشن میں کامیاب ہو جاتے۔ اب یہ کیا اسٹریٹجی تھی یہ شہباز شریف صاحب ہی جانتے ہیں، مجھے کم از کم اس اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا، آفر یہی تھی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پیچھے ہٹ جائیں اور شہباز صاحب اور شاہد خاقان صاحب جیسے لوگ آگے آ جائیں، اس وقت آپ بھی 62-63 پہ پورا اتر رہے تھے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 62-63 ابھی بھی پورا اتر رہا ہوں۔ نہیں، میں نے وہ تنزن استعمال کیا، یہ نہیں مخصوص جو پیمانہ ہے اس پہ پورے اتر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، جو نہیں دیکھیں، کوئی ایسی بات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب اقتدار میں آدمی ہوتا ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم کی پوزیشن ہو یا وزیر اعلیٰ کی پوزیشن ہو، جن کے حلف ہیں، تو اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ وہ سب باتیں پبلکلی کی جائیں، یا قانون کے مطابق بھی وہ باتیں نہیں ہیں، ہم آپ اس سے مزید ابہام ہی پیدا ہوگا۔ ہم آپ سے گورننس یا جو بطور وزیر اعظم کچھ اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے، لیکن جو سیاست ہے، کیا آپ کو ایسی پیشکش تھی کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ جائیں یا پھر آپ ان کو پیچھے ہٹنے پہ آمادہ کر لیں تو آپ لوگ قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اشخاص کی بات نہیں ہے، شخصیات کی بات نہیں ہے، یہ جماعت کی بات ہے۔ نہیں، ہوئی تھی یہ پیشکش۔ الیکشن جماعت لڑتی ہے، جماعت ہی فیصلہ کرے گی کون وزیر اعظم ہوگا، کون الیکشن لڑے گا، کون کیا کرے گا۔ یہ میں یہی کہتا ہوں، یہی وہ معاملات ہیں جن کی آج ضرورت ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے۔ یہ فیصلے جماعتوں کے ہیں۔ یہ پیشکش میں نے پھر یہ کہا کہ یہ معاملات ایک ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دیں کہ کیا ہوا اور کب ہوا اور کیسے ہوا۔ اچھا، میں قومی معاملات تو ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دوں گا۔ یہ بھی قومی معاملات ہیں، یہ بھی قومی معاملات ہیں۔ جب آپ آئین سے باہر کوئی جائیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی ایسا نظام بنانے کی کوشش ہو جس کا آئین کے اندر گنجائش نہ ہو، تو اس کی بات کرنا فضول ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی فارمولے اور کسی ڈیل کے تحت باہر بھیجے گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کون سا فارمولہ اور کون سی ڈیل؟ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی ہم ایک حقیقت بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جج کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکشن کرائی۔ یہ بات تو ہم کبھی کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی وہ باہر چلے گئے۔ باہر وہ گئے ہیں میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر، جیل میں تھے، جیل کاٹ رہے تھے، آپ نے وہیں سے اٹھایا پھر نیب میں لے گئے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب پہ آج تک ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا۔ آپ نواز شریف صاحب کے کیسز کی حقیقت لے آئیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی میکینزم بنایا گیا تھا جس کے تحت وہ رپورٹس اس طرح آ رہی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ کانسپریسی تھیوری میں پاکستان کا ہر آدمی یقین کرتا ہے۔ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی رپورٹ، حکومتی ڈاکٹر آئے، انڈیپینڈنٹ ٹیمز آئیں، پرائیویٹ اسپتالوں سے آئے، حکومتی اسپتالوں سے آئے۔ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس سطح پر ان کا تھا، وہ اس سے زیادہ تشویشناک بات کوئی ہوتی نہیں ہے۔ میں شاید صاحب آپ کو پتہ ہے کنسپریسی تھیوریز پہ بھی یقین نہیں رکھتا، اور کسی کی ذات کو یا پھر خصوصاً بیماری کو میں بالکل کبھی ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح محترمہ کلثوم بی بی کا ہوا، یا پھر ان کے والد صاحب بھی باہر وفات پا گئے، پھر ان کی والدہ کا یہ ہوا، تو ظاہری بات ہے کہ انسانی لحاظ سے وہ بڑے المیہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی بڑی شرم آتی ہے کہ اس موضوع کو ڈسکس کروں، لیکن چونکہ اس کو حکومت نے بھی موضوع بحث بنایا ہوا ہے، میڈیا نے بھی، تو بادر ناخواستہ یہ سوال کرنے ہمیں بھی پڑ رہے ہیں کہ ایک یہ کہ اتنے شدید بیمار اگر تھے تو جہاز سے وہ مخصوص تصویر کیوں جاری کی گئی جس میں میاں صاحب اتنے شدید بیمار نہیں لگ رہے تھے؟ نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، وزراء بھی اس کے بارے میں تبصرے بھی کرتے ہیں، بیان بازی بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں۔ بیگم کلثوم صاحبہ سے میری ملاقات ان کی وفات سے 8 دن پہلے ہوئی۔ وہ بالکل حشاش بشاش نظر آتی تھیں۔ انہوں نے مجھے پہچانا کہ
فیملی کے بارے میں پوچھا، پاکستان میں دوسرے دوستوں کے بارے میں پوچھا. یعنی آپ بالکل اگر آپ یہ کہتے جی کہ اگر وہ بات کر رہی ہیں اور کھانا کھا رہی ہیں تو بیمار نہیں ہے، تو یہی کیفیت نواز شریف صاحب کی بھی ہے کہ ان کی بیماری کی رپورٹس ہمارے ڈاکٹروں کو تو چھوڑ دیں، چلیں یہاں پہ کانسپریسی ہو گئی، انگلستان کے ڈاکٹروں کی رپورٹ پڑھ لیں کہ لیکن اب جب جن بیماریوں کو ذکر کر رہے ہیں، جو پروسیجرز وہ بتا رہے ہیں اور جو وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سب لکھا ہوا. اب ان کے ویزے میں ایکسٹینشن سے انکار کر کے کیا برطانوی حکومت نے بھی ان کے بیماری کے پلی کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا؟ نہیں، ایکسٹینشن بیماری کی پلی پر نہیں ہوتی، کیونکہ ویزا تو ان کے پاس موجود ہے. اسٹے کی وہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ 180 دن سے آپ زیادہ نہیں رہ سکتے. کووڈ کی وجہ سے اس میں ریلیکسیشن تھی، ایکسٹینشن ان کو ایک ملی. دوسری ایکسٹینشن جو ملی، کیونکہ اب جا کر پچھلے اس مہینے کے اندر وہاں پر مکمل طور پر جو کووڈ کی SOPs تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، تو اب ان کی جو سرجری ہے وہ ممکن ہے. لیکن ان کے قانون میں گنجائش نہیں تھی کہ ایکسٹینشن دوسری دی جائے، تو اب ان کو جانا پڑے گا ٹریبیونل کے اندر. وہاں پر وہ مزید ان کو موقع ملے گا کہ وہ باتیں رکھ سکیں یا وہ رپورٹس دے سکیں جن کی بنیاد پر ان کو وہاں پر رہ کر مزید علاج کرانے کا موقع ملے. لیکن جو حکومتی وزراء الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، کبھی پارک میں نظر آتے ہیں، کبھی اس کے پھر اتنے تانے ملتے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے آ جائیں واپس؟ دیکھیں، ایک آدمی بیمار ہو اس کا حق ہے کہ اپنا علاج کرائے. کیا بیمار آدمی کو پارک میں نہیں جا سکتا؟ بیمار آدمی سیاسی بات نہیں کر سکتا؟ ہم نے تو ان کو پاکستان میں 62-63 لگا کر ہمیشہ کے لیے ان کو بار لگا دی ہے کہ وہ کبھی الیکٹ ہو نہیں پورے سال سکتے. میں یہ آپریشن سرجری کیوں نہیں کی؟ کووڈ کی وجہ سے. یہ سارے حقائق سب کے سامنے موجود ہیں. شاید صاحب ہمارے ہاں تو ادھر دیکھیں کووڈ کے کیسز الگ چلتے ہیں، لیکن باقی اسپتالوں میں نہیں، وہاں ایسے نہیں تھا. وہاں پر مکمل طور پر جو سرجری ارجنٹ نیچر یا لائف سیونگ نہ ہو اس پر مکمل بین لگا دیا گیا تھا. اب وہ شروع ہو جائیں گی، اس لیے اب وہ وہاں پر ٹریبیونل میں جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ ضروریات ہیں، اس وجہ سے میں یہاں پر ہوں. اور اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی پس پردہ کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر آپ لوگوں نے کس خوشی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ دے دیا؟ خوشی میں یعنی کس بنیاد پہ دیا نا؟ اب جن کا نام لے رہے ہیں، اگر آپ جن پہ تنقید کر رہے ہیں، آرمی چیف کو جب ایکسٹینشن ملی، پارلیمان نے دی، اس وقت میاں صاحب ملک میں نہیں تھے. اگر کوئی ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے جانا ہوتا تو وہ اس کے معاملے کے بعد جاتے. وہ ایکسٹینشن سے پہلے ہی باہر تھے. پارٹی نے سپورٹ کیا اس ایکسٹینشن کو، پارٹی کے اندر بحث بھی ہوئی، بہت سی رائے تھیں. اور یہ کیونکہ یہ ایک بڑا منفرد سی بات تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمان ایکسٹینشن دے گی، تو وہ بات پارلیمان کا کام نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز پر وہ آیا. اس میں میں پھر ہی کہوں گا ٹروتھ کمیشن جب آئے گا سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. میں ان باتوں کی بات کروں گا جو میرے علم میں ہیں. میں اس وقت جیل میں تھا. پارٹی کے اندر ایک ویو تھا اور میں اس ویو سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں فوج کو اس معاملے میں ایمبیرس نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک حکومت نے ایکسٹینشن دے دی آرمی چیف کو، اب کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ حکومت نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ نے کہا یہ پارلیمان دے گا. اگر اب حکومت نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا، آرمی نے بھی اظہار کر دیا اپنی نیت کا، حکومت نے بھی نیت کا اظہار کر دیا. اب اگر آپ پارلیمان ڈیوائیڈڈ نظر آئے اس معاملے پر تو وہ میرا نہیں خیال کہ ملک کے مفاد میں ہے. آپ کی بھی یہ رائے تھی کہ اس تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، نہیں، خوش اسلوبی کی بات نہیں ہوتی، حقائق کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے. میں فیصلہ کیا، جماعت نے ووٹ دیا. میں اس وقت پرسنلی موجود نہیں تھا لیکن میں نے بھی ووٹ دیا، کیونکہ میں بھی جو فیصلہ جماعت کرتی ہے وہ میرا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں جس کا میں نے اظہار بھی کیا تھا، وہ رائے اس وقت اظہار ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ میرا بھی ہے. رائے یہ تھی کہ آپ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں مگر قانون میں رد و بدل مت کریں. تو اب جماعت کا فیصلہ کیا ہے کہ لڑنا ہے یا جھکنا ہے؟ نہیں، نہ لڑنے کی گنجائش ہے نہ جھکنے کی گنجائش ہے.
بات آئین کی ہے، آئین پر ہم کھڑے ہیں، اس کو اگر لڑائی کرنی پڑی تو لڑائی کر لیں گے، آئین کے لیے جھکنا پڑے جھکنے کو تیار ہیں، لیکن آئین سے انحراف جو ملک کرتا ہے اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو ہماری ہے۔ ہمیں ذرا اپنے گریبان میں سب کو جھانکنا پڑے گا کہ ہم جہاں پر آج ہیں وہاں کیسے پہنچے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ آئین سے انحراف ہے۔ اگر آئین پسند نہیں ہے، سارے بیٹھیں، اسمبلی تبدیل کر دیں، آئین کو، نظام کو تبدیل کر دیں، لیکن اگر آپ آئین سے انحراف کریں گے، الیکشن چوری ہوں گے، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، تو پھر جو اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں کہ ہماری آج کیا حالت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے۔ مجھے پروڈیوسر مزید ایکسٹینشن نہیں دے رہے، بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں، تو ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ شاہد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور جو مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے، ظاہری بات ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کی ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے، اس طرح کی فوج بھی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت پارٹی قیادت ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کے آرگومنٹ ہے، جو میاں صاحب چاہتے ہیں یا مریم صاحبہ چاہتے ہیں کہ ادھر تبدیلی لائی جائے؟ شہباز صاحب بھی وہی چاہتے ہیں جو باقی جماعت چاہتی ہے۔ شہباز صاحب کی کوئی بات میں نے آج تک پارٹی سے علیحدہ نہیں دیکھی۔ وہ پارٹی کے صدر ہیں، پارٹی کے موقف کو لے کر وہی چلتے ہیں، پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے، رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایک موقف بن جاتا ہے، پھر وہ سب کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو معذرت سے جو غلطی اگر میں کہوں گا تو اس پروگرام میں شہباز صاحب سے آپ پوچھ لیتے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ شہباز صاحب نے یہی بات کہی ہے۔ تو زبانی طور پر یہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، یہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، لیکن اصل تو وہی ہوتا ہے نا، عمل کیا ہوتا ہے؟ جی، تو کم از کم ایک جماعت اب کھڑی ہے نا، یہ موقف لے کر اقتدار میں نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سودے کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے۔ اس جماعت کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، مقتدر حلقوں کو چیلنج کر کے، یا ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ خسارے کا سودا ہے۔ نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا، میں نے سارا پروگرام دیکھا ہے جو آپ نے کیا تھا، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے ماضی کے چند معاملات کا ذکر کیا ہے، کچھ سے میں واقف ہوں، کچھ سے میں نہیں ہوں، لیکن مستقبل کے لیے جماعت کی پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ جب بھی مشاورت ہوتی ہے اور وہ مہینے لیکن وہ میں تو بڑے کلیئر ہیں کہ نہیں جی، مفاہمت سے کام ہونا چاہیے، مل جل کے کرنا چاہیے، ماضی کو دفن کرنا چاہیے۔ آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کر کے ماضی کو کریدنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ماضی کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا ہے، اور ہم خود بھی جو لوگ مستقبل میں آئیں گے وہ سبق حاصل کر سکیں کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم ناکام رہے، بطور ملک ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ضرورت ہے، اس میں کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے، کسی پر الزام لگانا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں ریکنسیلیشن کی بات نہیں کرتا، میں صرف ٹروتھ کمیشن کی بات کرتا ہوں۔ اگر شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو مفاہمت بھی آئین کے لیے، مزاحمت بھی ہوتی ہے آئین کے لیے۔ سیاست میں مزاحمت یا مفاہمت کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی، ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ مقصد ہے آئین کی بالادستی، ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے۔ یہی بات شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، ان کے کہنے کا طریقہ اپنا ہے، ان کا مزاج اپنا ہے، باقی دوسروں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، وہ اور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جماعت کا ایک ہی موقف ہے، اس پر کوئی دو موقف یا دو بیانیے نہیں ہیں۔ وہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مریم بی بی کو بھی بہت زیادہ غصہ دلا دیتی ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی، اس لیے یہ ہوتا ہے، اور ایک نام آپ کا بھی لیا جاتا ہے کہ جی آپ بھی جو ہے نا اب غصے میں ہیں اور یہ مفاہمت نہیں ہونے دیتے ہیں پارٹی کا۔ نہیں، میں غصے میں کس سے غصے میں ہوں؟ مجھے تو غصہ آتا ہے جب ملک میں آئین ٹوٹتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے جب الیکشن چوری ہوتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے جب عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوتا،
مجھے غصہ آتا ہے جب میرا ملک زوال وزیر ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری ذمہ داری ہے پارلیمان کے ممبر کے طور پر اس ملک میں اعلیٰ ترین عہدہ رکھنے کے طور پر کہ میں اپنی بات کا اظہار تو کروں۔ نہیں تو پھر آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان جعلی ہے تو پھر اس پارلیمان میں بیٹھے کیوں ہیں اور بار بار اس پارلیمان کے ممبر اور اس طرح کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، یقین کریں، کیونکہ جب یہ الیکشن ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اور افراد کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ اس پارلیمان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے حصہ نہ بنا جائے، لیکن اس وقت مشاورت ہوئی، یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، نظام کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے اس کا حصہ بنیں گے تاکہ یہ نظام ڈیریل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے بہت ماضی میں وقت میں ثابت نہیں کیا کہ مولانا کی بات درست تھی۔ جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کا سبق یہ تھا کہ اگر مارشاء اللہ آ جائے اس کو نقصان زیادہ ہے، اس فرسودہ نظام کا، اس ناکام الیکشن کا، چوری شدہ الیکشن کا نقصان جو ہے وہ اس مارشاء اللہ سے کم ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم آئے ایک کم خرابی سمجھتے ہوئے، لیکن جو حالات ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو آج یہی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی بات درست تھی۔ لیکن مولانا کا پی ڈی ایم کدھر غائب ہو گیا؟ پی ڈی ایم موجود ہے۔ پی ڈی ایم ایک اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا اتحاد تھا۔ پی ڈی ایم اپنے حتمی فیصلے پہ پہنچ چکی تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، استعفیٰ دیں گے، اس نظام سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر پی ڈی ایم پہنچی تھی، لیکن اس میٹنگ میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتی، ہم ان کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے معاملے پر پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب جو اثر قومی اسمبلی سے 160 یا 165 استعفوں کا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے وہ تقاضا شروع کیا جس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، 9 جماعتوں کا بڑا واضح فیصلہ استعفوں کا ہوا تھا، استعفوں کا 9 جماعتوں نے وہاں اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، ہم اپنی سی سی کے پاس جائیں گے۔ ان کو اجازت دی گئی کہ ہاں آپ جائیں، جا کے بات کریں۔ اسی دوران دوسرے جو سینٹ کا مسئلہ تھا اس میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ علیحدہ ہو گئی پی ڈی ایم سے۔ تو اب جو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، تو آپ لوگوں کا تجزیہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی کوئی ڈیل ہو گئی کسی کے ساتھ؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا، یہ نہ میری یہ جگہ ہے نہ یہ مناسب بات ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جب ٹروتھ کمیشن بنیں گے سب حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ٹروتھ کمیشن تو نہ بننا ہے، میں آپ نہ سامنے آئیں گے۔ سلیم صافی صاحب، آپ یقین کریں اس ملک میں بنے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں یہاں کتابیں لکھی گئی ہیں، کس نے لکھی ہیں؟ فوج کے سربراہان نے، آئی ایس آئی کے سربراہان نے۔ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ کہیں پہ اور ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو زبان عام پر تھیں، لیکن وہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں تھیں۔ تو اگر ہم نے تاریخ ہی مسخ کر دی ہے اور وہ تاریخ ہمیں کتابوں میں ایک جھلک نظر آتی ہے، تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کیا سبق حاصل کریں گے؟ پیپلز پارٹی کی ایک کس دلیل میں وزن نہیں ہے کہ جی ڈیل تو کوئی ان کی ہوئی ہے، آپ کے سارے لوگ پیدر پہ رہا ہو رہے ہیں، الحمدللہ خواجہ آصف صاحب رہا ہو گئے، شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے، حمزہ صاحب رہا ہو گئے، کہتے ہیں ہمارا خورشید شاہ صاحب بیچارہ تو اندر جیل میں سڑ رہا ہے۔ جی بالکل، ان کو خورشید صاحب کو بیل ملنی چاہیے، ان کا حق ہے۔ ہم بھی سب بیل پر ہیں، مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ مقدمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے 5 سال کی حکومت، احتساب کی ہم بات کرتے ہیں نا، 9 سال ایک جماعت کا پاکستان میں احتساب ہوا، ایک شخص اور ایک خاندان کا ہوا، اس کا نام پی ایم ایل این اور نواز شریف اور شریف فیملی ہے۔ مشرف نے ہر چیز کا احتساب کیا۔ این آر او سے وہ عرصہ مستثنیٰ کیا گیا جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی۔ اب یہ 5 سال گزرے حکومت میں، 2013 سے 2018، ایک سکینڈل بتا دیں، ایک چارج کرپشن کا بتا دیں۔ میرا اوپن چیلنج ہے، آج بھی ہے، پہلے دن بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، ہم حاضر ہیں۔ تو میں اگر احتساب کی بات ہے نا، 5 سال حکومت میں رہی ہے نا، ہم نے کام بھی کیے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ 3 سال میں ایک پیسے کا کام ملک کا نہیں ہوا، ملک ہر معاملے پر زوال وزیر ہے،
ہم نے کام کر کے ملک کو ترقی بھی دی، سی پیک بھی امپلیمنٹ کیا، بجلی کے مسائل حل کیے، گیس کے مسائل حل کیے، انفراسٹرکچر بنایا. آپ کریں نا، چارج لگائیں نا. 3 سال میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ ہے نہیں. آج جو حکومت ہے یہ آپ اس سے کرپٹ ترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. ہر منسٹری میں سینکڑوں ارب کا سکینڈل موجود ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس پر کوئی نیب نہیں پوچھتی. یہاں وزراء کے خلاف آپ کے جو وزیر خزانہ ہٹے ان کے خلاف نیب کارروائی کر رہی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کا کام، اگر آپ نے انصاف دینا ہے، ہمارے نظام میں انصاف نہیں ہے. انصاف عدالتوں کا نام نہیں ہوتا، انصاف ایک نظام ہوتا ہے. 2.5 سال سے زیادہ ایک آدمی جیل میں ہے، آپ اس پہ چارج نہیں لگا سکے. آپ نے شروع کیا، اخباروں میں دیا 50 ارب روپے، اب آپ شاید 3.5 کروڑ یا 35 لاکھ روپے پہ آ گئے ہیں کہ اس نے یہ خرابی پیدا کی ہے. آپ اس کو کیوں چارج لگائیں، ٹرائل کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کی لیڈرشپ کے تو بڑا ریلیف ملا. یہ خورشید شاہ صاحب کی کیا وجہ پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، باقی جو بھی لوگ تھے وہ سب کو بیل مل گئی، وہ وہاں پر موجود ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ حقائق پتہ کرنے ہیں تو عدالتوں میں جو کیس چلتے ہیں ان کی حقیقت بھی دیکھ لیں. نواز شریف وہ آدمی جس کا ہر روز کیس چلتا تھا، سب سے زیادہ پیشی ان کی ہوئی، جو کنوکشنز ہوئی، نواز شریف پہ کوئی چارج کرپشن کا نہیں تھا. اچھا، اب شاید میں گزارش کر دوں، آپ ذرا یہ بات بیان تو کرنے دیا کریں نا. جی جی. کہ نواز شریف پہ آج تک آپ ایک پیسے کی کرپشن کا چارج نہیں لگا سکے. آپ نے کہا جی کہ وہ فلانی کمپنی ہے، تو چونکہ وہ آپ کو پیسے بھیج رہی ہے، ان کے بیٹے کی ہے جو 20 سال پہلے سے، تو اب وہ جناب آپ اس کے مالک بن گئے. یہ ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں. ٹھیک، لیکن میرے پروڈیوسر کا فیصلہ ہے کہ ایک بریک لے لے، تو ایک بریک، اس کے بعد شاید خاقہ نوازی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شاید صاحب آپ یہ بار بار سی پیک کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو ابھی کچھ یہ امریکہ اور چین کا تنازع سامنے آ بھی رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی قیادت کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کوئی چین کے ساتھ قربت اور سی پیک اور امریکہ سے دوری کا بھی اثر تھا؟ دیکھیں، میں بہت سے معاملات ہیں، میں آپ کو پہلے بتایا وہ بیان نہیں کر سکیے، کیے جانے چاہیے، تو میں اسپیکولیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو حقیقت پر بات کروں گا. میں بات یہ کروں گا، ہمیں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. امریکہ ہو، چین ہو، خارجہ پالیسی ایسی ہو جو دونوں کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ کام کرے. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف امریکہ کے ساتھ ہم چل پڑیں یا صرف چین کے ساتھ چل پڑیں. اور میں کم از کم چین کی طرف سے آپ کو بتا سکتا ہوں، کبھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں اور ہم پہ انحصار کریں. بلکہ ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا کا حصہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھیں، ہر ایک سے ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہر ایک سے انویسٹمنٹ کی بات کریں. لیکن اب امریکہ نہیں رکھنا چاہتا ہمارے ساتھ، تو کیا کریں اب؟ دیکھیں نا، اگر یہ ایسی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ صرف باقی سب کو چھوڑ دیں اور اس پہ انحصار کریں، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے. ہم نے کال اٹینڈ نہیں کر رہے، کال ہی نہیں کر رہے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب کو 6-7 مہینے کوئی سے. بات کرنے کو نہیں ہوگی تو کال نہیں کر رہے ہیں نا. آپ کال اس کو کرتے ہیں جسے بات کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جب امریکہ آپ ان کو کال کر دیں تو وہ بھی موقع نہیں دے رہے نا. تو جب آپ کال تو کریں نا. نہیں، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ اب امریکہ خود ہمارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، انڈیا اس کی ضرورت بن گئی ہے یا وہ انڈیا کے قریب ہے، تو پھر بیلنس کیسے رکھیں؟ تو آپ خارجہ پالیسی ایسی رکھیں جس کا زیادہ جھکاؤ چین کی طرف ہو. یہ آپ کے فیصلے ہیں نا. آپ نے تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اگر ایک ملک آپ کو کال ہی نہیں کرتا، آپ کی بات ہی نہیں سنتا، تو آپ جو بھی آپ کے فیصلے ہیں آپ توازن کو رکھیں. اس توازن میں کبھی یہاں پر بات زیادہ ہوتی ہے، کبھی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اب چیئرمین نیب کی مدت پوری ہونے کو ہے، آپ اپوزیشن کی اس میں ضرورت ہوگی. آپ لوگ نئے چیئرمین کے تقرر میں تعاون کریں گے یا کہ اس سے پہلے، کیونکہ اب حکومت خود بھی ظاہری بات ہے ان کو اندازہ ہے کہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، تو حکومت اس طرح کی انٹیمیشن دے رہی ہے کہ وہ نیب قانون میں تبدیلی چاہتی ہے.
تو نیب قانون میں تبدیلی پرائیورٹی ہے آپ لوگوں کی اب کہ نہیں؟ ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے نیب قانون. اگر آپ یہ قانون رکھیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. لیکن ہم نے پرائرٹی بنائی تھی، ہم نے کہا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں لکھ دیں کہ پرانے قانون کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا. لکھ دیں اس کے اندر، آج بھی کہتا ہوں. لیکن اس ملک کو چلائیں. کالے قانون جو ہوتے ہیں، جو عامر قانون بناتے ہیں، وہ کبھی ملک کا فائدہ نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں. اس قانون نے جو نقصان پاکستان کو دیا ہے وہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو آج ضرورت یہ ہے. تو آپ مکمل خاتمہ چاہتے ہیں نیب کا یا اس کے قانون میں ترمیم چاہتے ہیں؟ جو آپ کی مرضی ہے، یہ شوق پورا کر لیں. نیب کس کے لیے بنا ہے؟ صرف سیاستدانوں کے لیے. نیب نے کتنے سیاستدانوں کو کنوکٹ کیا ہے؟ ایک، محمد نواز شریف. 21 سال میں ایک شخص کو جج کو بلیک میل کر کے کنوکٹ کرایا گیا ہے. لیکن وہ چیئرمین نیب جو اکثر اوقات پر سیریز جاری کرتے کہ اتنے ہم نے ریکوری کر لی، اتنی ریکوری کر لی، تو پیسے تو انہوں نے کما لیے. آپ مجھے ان کے جو اختیارات ہیں، آپ سارا نیب بند کریں. اگر آپ نے پیسے ہی کمانے ہیں نیب سے، یہ اختیارات مجھے، میں آپ کو دگنے پیسے بنا کے دے دوں گا. اندھا قانون ہے. آپ ایک ریئل اسٹیٹ کا کام نیب کے اندر ڈالا گیا. یہ بڑی مزے کی بات ہے. باقی اب جو مرضی پاکستان میں کرتے رہیں، وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں. تو اب اگر حکومت اس کے قانون میں تبدیلی لانا چاہے گی تو آپ لوگ تعاون کریں گے؟ جی بالکل. اگر وہ مؤثر تبدیلی ہوگی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگی. اگر نیب اتنی اچھی چیز ہے ملک کے لیے، تو میں تو یہ چاہوں گا پورے ملک دائرہ اختیار میں لایا جائے. ہر ادارے کو لائیں. آپ جوڈیشری کو بھی لائیں، آپ بیوروکریسی کو بھی لائیں، آپ فوج کو بھی لائیں، آپ سب کو لائیں، تاکہ سب کو انصاف مل سکے نیب کے اندر. اور اگر کوئی چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینا چاہے حکومت؟ ان چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی گنجائش ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ نہیں، گنجائش نہیں. بالکل آپ ان کا نام پرپوز کرتے ہیں، اس میں لیڈر اپوزیشن بھی اگری کرے، یعنی اپوزیشن بھی اگری کرے تو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو اس صورت میں کہ آپ اس کو دوسرا ٹرینور دے دیں نا. دوسرا ٹرینور دینا پڑے. ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے. اچھا. اور اگر ترمیم ہو تو مسلم لیگ نون کس طرح کی ترامیم چاہے گی؟ ہم نے لکھ کر دی ہوئی ہیں. اس میں سے جو پسند ہے کر دیں، جو نہیں ہے بتا دیں کیوں نہیں کرنا چاہتے. ان کو ہم نے ایک مسودہ ترامیم کا بنا کر ان کے حوالے کیا تھا، جس کو 3 گھنٹے بعد لہرایا گیا باقاعدہ قومی اسمبلی میں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. حالانکہ بتانا بھول گئے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ لکھ دیں کہ PMLN پہ اطلاق رہے گا پرانے قانون کا. کوئی بات نہیں، ہم بھگت لیں گے. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین، اس وقت پاکستان کو جن جنگوں کا سامنا ہے اس میں ایک پولیو کے خلاف جنگ بھی ہے. اس لیے اس سے متعلق میں پشتو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گرانو پختنو که تاسو وګورئ نو د پولیو مرض دا وخت په ټوله نړۍ کې صرف په 2 هیوادونو کې پاتې دی، یو افغانستان او بل پاکستان. او د هغې علاج یوازینی دا دی چې د 15 کالو یا د هغې نه د کم عمر ماشومانو ته موږ د پولیو دا قطرې ورکو. دا خبره اسې خلکو ته ډېره سنګینه نه ښکاري، خو چې کم خلک په وړوکوالي کې یا د دې مرض ښکار شوي دي یا د هغوی په کورنۍ کې د پولیو د مرض ښکار دي، نو هغوی ته د دې اندازه شته چې څنګه د ټول عمر دپاره یوه کوتاهي، یعنی د پولیو قطرې نه ورکول، هغه انسان د ټول عمر دپاره معذوره کیږي. بل زمونږ هیواد او زمونږ قام د دې په وجه باندې په ټوله نړۍ کې هغه بدنامیږي هم، ځکه چې کوم هیواد ته ځې نو هغه ستانه د پولیو د ویکسینیشن سرټیفیکیټ هم غواړي. اوس په داسې حال کې چې یو طرف ته د کورونا مسله ده، که چرې موږ خپلو ماشومانو له دا قطرې ورنکو نو په نړۍ کې به بیا پښتنو ته او یا پاکستانیانو ته په دې نظر باندې کتلی شي چې دا هغه خلک دي چې کوم هغه هیوادونو ته دا مرض واپس راوستی شي. د کرونا مرض خو دا وخت په ټوله نړۍ کې خور دی، خو د پولیو مرض
د دې قطرو په ذریعه باندې ټوله نړۍ هغه د خپل هیوادونو نه ختم کړی دی، خو یوازې پاکستان او افغانستان دي چې په هغې کې تر اوسه پورې دا مرض باقي دی. نو زما ځکه خواست دی چې 15 کاله یا د هغې نه کم ماشومان دي نو هغوی له ضرور د پولیو قطرې ورکوي. اجازت غواړم، اجازت چاہتا हूँ. अल्लाह हाफिज़.